اختیار ولی صاحب، یہ کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کچھ آپ کے حکومتی اتحادی بھی بات کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کی بات، یہ وہ لوگ ہیں جو عوامی نمائندے ہیں، اگر ان کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو اس پہ کیا عوام سے ان کا یہ حق چھینا جا سکتا ہے کہ ان کے نمائندے کو ڈی سیٹ کر دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اطہر بھائی۔ دیکھیں، ذاتی پسند یا ناپسند کی تو بات نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات مجھے پسند آئی یا کوئی بات ناپسند ہوئی۔ یہ گالی گلوچ کا جو کلچر ہے اس کو کہیں رکنا تو چاہیے۔ احتجاج یہ ایک عوامی نمائندے کا، اس کے پاس یہ ٹول ہوتا ہے۔ آپ احتجاج کریں، نعرہ لگائیں، آپ بات کریں، آپ تنقید کریں within certain limit of decency and law۔ آپ اتنے فورسفلی کر سکتے ہیں، آپ کریں، لیکن بٹ یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ابیوز اینی ون، اینڈ اسپیشلی جب آپ کہتے ہیں کہ عورت کارڈ، عورتوں پہ حملہ اور وہ خود تو یہ آپ کا یہ شیوا ہو، اور پھر ادھر آپ خواتین وزیروں کو بھی گالی دیں، میڈم سی ایم کے خلاف بھی آپ گالی دیں، تو گالی دینے کے لیے کسی نے اپنی بیٹی اور بہو کو اور بیوی کو نہیں بھیجا اسمبلی میں کہ وہاں پہ پرائے مرد اٹھ کر ان کو گالی دیں۔ تو میرے خیال میں دیٹ از سم تھنگ ویری ڈسگسٹنگ اینڈ انپلیزنٹ۔ اور خود آپ کی ٹالرنس کیا ہے؟ ہم تو مرد ہیں نا، ہم نے بھگتا ہے ان کو کے پی اسمبلی میں، اور آج بھی بھگت رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون گئی، جب اس نے اپنے رجسٹر میں سائن کیا، صوبیہ خان، تو اس کے پیچھے کتنی ٹرولنگ ہوئی۔ پی ٹی آئی کی ساری اسمبلی گیلری میں بیٹھے ہوئے سارے جو ان کے سپورٹرز تھے، اس نے گڑی دکھائی اور اس کے بعد اس کو کن الفاظ سے گردانا گیا۔ دا پارٹ آف دا ڈارک ہسٹری آف پاکستان تحریک انصاف اینڈ کے پی اسمبلی۔ اب دوبارہ وہ ریپیٹ ہوا ہے۔ نہیں، پر اس میں دیکھیں میں اختیار ولی صاحب، یہ میرے سامنے خط ہے، خیال کاسترو کی بہت حد، مطلب بدتمیزی کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ پر اس میں ایک چیز جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ ضرور آپ بتائیے گا۔ خیال کاسترو صاحب نے خط لکھا، یہ وہ ایک ون آف دا رکن ہے جن کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس موو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں انہوں نے اسپیکر صاحب سے جو الزامات لگائے ہیں کہ حکومتی اراکین نے یہ شروع کیا، انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، کہیں پہ ثابت نہیں ہوا کہ جی میں نے خدا نخواستہ کوئی گالی دی ہو، دشنام ترازی کی ہو، ایسی چیز۔ تو یہ یک طرفہ کارروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ جو جتنے بجٹ اجلاس ہوئے ہیں، میرے خیال میں ہم نے بھی سارے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہو۔ جب پنجاب کا بجٹ پیش ہو رہا تھا، کوئی ممبر آپ کو پاگل لگتا ہے حکومتی بینچ سے جو اٹھے گا اور ان پہ اسالٹ کرے گا، فزیکل اسالٹ کرے گا؟ نو، وہ تو چاہتے ہیں کہ پیسفلی ان کا بجٹ پیش ہو، اس پہ ڈیبیٹ ہو اور بجٹ پاس ہو جائے۔ وی ہیو سین کہ آپ نے ان کو اتنا کتاب بھاری بھرکم فائنانس منسٹر کے منہ پہ دے مارا، کیا یہ فزیکل اسالٹ پہ نہیں آتا؟ کیا عوامی حق کے نمائندگی یہ آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ کسی کو زخمی کریں، آپ ان پہ اسالٹ کریں، فزیکل اسالٹ کریں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی سیٹ کرنا جائز ہے؟ میں اس کو وٹ ایور آپ اس کا جو بھی ایکسٹریکٹ لیتے ہیں میری گفتگو کا، لیکن میں کہتا ہوں کہ گالی کو سیاست سے باہر نکالنا ہو، ٹھیک ہے، بدتمیزی کو، دوسرے کی ہتک کو، لیڈران کو، جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی پرسنل لائف پر، ان کی ذاتی زندگی پر اور ان کی عزت پر اٹیک کرنا، اس کو سیاست سے باہر ڈسکریج کرنا پڑے گا۔ آپ کرٹیسائز کریں ان کی پالیسیز پر، ٹھیک ہے، آپ حکومت کی پرفارمنس پر کریں، گڈ گورننس بیڈ گورننس پر ڈیبیٹ کریں نا، اس کو کرٹیسائز۔ چلے اختیار ولی صاحب، یہ میاں نواز شریف صاحب کیا واقعی اڈیالہ جیل جانا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں؟ کامران شاہد صاحب نے یہ خبر دی۔ دیکھیں، میں دو جملے یہ اسمبلی والے اس پہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو کے پی اسمبلی کی تھوڑی سی کلپنگ منگوا لیں اور ضرور اپنے ٹی وی پہ چلوائیں، اپنے اسکرین پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہائے ظلم ہو گیا، ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو خود ان کا رول کے پی اسمبلی میں کیا ہے۔ اور اگر وہ مشکل ہے تو ذرا آپ پھر جو قومی اسمبلی کے اسد کیسر صاحب جب اسپیکر تھے تو وہ بھی ذرا منگا لیں۔ اور اگر پر انہوں نے کتنے بندوں کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس سن لیجیے، ان کو گالی کس نے ننگی دی تھی؟ ان کو تو گالی کی، انہوں نے تنقید نہیں کرنی تھی کسی کو۔ آپ نے سنا ہوگا قادر پٹیل صاحب نے اس دن، میرے خیال میں کہ کلپ بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، کہ اسد کیسر صاحب نے پوری تقریر پونے گھنٹہ کی جھاڑ دی، تو انہوں نے کہا یہ وقت اور حالات کا پہیہ گھومتے اور بدلتے زیادہ دیر نہیں لگتی،
کل جب آپ اس سیٹ پہ تھے تو آپ کہتے تھے کہ بند کرو اس کا مائک، بند کرو. آپ کا جب کسی نے مائک بند نہیں کیا. سو دس از این obvious difference between ادر پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پی ٹی آئی. پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اسمبلی میں کسی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نعرے لگ رہے ہیں. یہاں پہ تو دیکھیں میرے خیال میں اگر پہلی دفعہ یہ نہیں ہو قادر رہا ہے، پٹیل صاحب کا آپ نے ذکر کیا جب یہ وزیر صحت تھے، انہوں نے ایک لیڈر کے خون اور پتہ نہیں کس کس کے نمونوں پہ دنیا جہان کی منشیات کہ دی تھی اس میں. اچھا کہ یہ منشیات نکلی ہیں. اگر پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے نا تو اس کو آخری دفعہ ہو جانا چاہیے. گالی نہیں دینی چاہیے. مائیں بیٹے سب کی سانجی ہوتی ہیں. کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیشین، کوئی بھی لیڈی جو ممبر آف اسمبلی ہے، چاہے وہ نیشنل ہے، سینٹ ہے، پروونشل ہے، کوئی اپنے گھر والے کوئی اس کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ اس کو جا کے کوئی گالی دے. ٹھیک ہے. چاہے وہ نواز شریف کی بیٹی ہو یا چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل کارکن کی بیٹی ہو یا خود وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کیوں ہو، گالی کو کہیں پہ رکنا ہوگا. اور یہ تبھی رکتا ہے جب سزا اور جزا کا عمل شروع ہو. آپ نے بات کی نواز شریف صاحب جیل میں. دیکھیں میں ذاتی طور پر اس بات کا تو قائل ہوں کہ دیر شوڈ بی، مطلب سیاسی لوگوں کا ہوتا کام کیا ہے؟ ڈائلاگ کرنا، بیٹھنا، چیزوں کو ڈسکس کرنا اور اس کا پھر مسائل کا حل نکالنا. رابطہ ہو کیسے ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا جو بیچ میں چیزیں پینڈنگ ہیں یا جس پہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، جیسے فارم 47 کا ایک بیانیہ وہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے. اسی طرح انہوں نے 2013 میں بیانیہ لیا تھا کہ ان کے لیے پھر ریورس لینے کا یا واپس مڑنے کا کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی برف پگھلے گی. ادروائز میں اس بات کا قائل ہوں کہ اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ملنا چاہیے. ہو ایور کوئی بھی ہو، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو تو رابطے ہونے چاہیے. بات ضرور فیصل صاحب، ہاں جہاں تک یہ بات ہے تو میاں صاحب اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، اس تک یا یہ زرداری صاحب کی اپنی بات کی گوسپس آف اسلام آباد اور کچھ نہیں. اچھا اختیار ولی صاحب، اب جس طرح پہلے بھی تنخواہوں کی یہاں پہ بات ہوئی ہے، اب یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی اور صحافی نہیں، ہمارے جو وزیر دفاع ہیں وہ اس کو مالی فحاشی کے مترادف قرار دے رہے ہیں کہ جیسے اسپیکر صاحب کی تنخواہ بڑھی، چیئرمین سینٹ کی بڑھی، اور وہ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے رہے. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا اور نوٹس لینے کے بعد یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ 85 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا گیا. تو یہ پھر اعتراض عوام تو کرے گی نا. فرسٹ آف آل میں ابھی تک جب سے میرے نوٹیفیکیشن میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس از مور لائک اے والنٹیئر جاب. لیکن بٹ دس ڈزنٹ مین میں اپنی تنخواہ جب ممبر اسمبلی تھا تو میں لے کے میں نے اس کو چیریٹی میں یوز کیا ہے. میں سیاست میرا شوق ہے، یہ میرا کاروباری پیشہ نہیں ہے. لیکن میں اس بات کو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ میری طرح برداشت کر سکتے ہیں. حالانکہ میں خود ایک مڈل کلاسیا بندہ ہوں، اپنے کاروبار سے کماتا ہوں اور سیاست میرا شوق ہے، میرا پیشن ہے، اس پہ لگاتا ہوں. لیکن ہر بندے کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آپ کا ممبر اسمبلی ایون پروونشل ہوتا ہے وہ گریڈ 21 کو کال کر کے اسمبلی میں کھڑا کر سکتا ہے. پر اختیار بھائی اس سے جس کو بلا کر وہ کھڑا کرتا ہے، تو اگر آپ نے اختیارات اتنے اس کو دیے ہیں تو تھوڑے بہت مراد بھی. لیکن یہ جو معزز اراکین ہیں جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا، جو معطل ہو گئے تھے، ان کو کیوں بیک ڈیٹ تنخواہیں ملی؟ آتا ہوں. اچھا تھوڑے اتنے مراد بھی ہونے چاہیے. دوسری اس کی تنخواہ جو ہوتی ہے نا، 5 سال تو بڑی معتبر اسمبلی ہوتی ہے جو پوری کر لیتی ہے. کوئی 2.5 سال میں فارغ ہو جاتی ہے، کوئی 3 سال میں فارغ، کوئی 1.5 سال میں فارغ ہو جاتی ہے. 10 سال کی باتیں ہو رہی ہیں، چلے گی 10 سال. اچھا ہے اگر حکومت اچھی ہو تو میں کہتا ہوں ساری عمر چلتی رہے. ہاں ماشاءاللہ. تو آپ کی تو جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوریشن ہے وہی ہے. الیکشن ہوتا رہے، میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں. الیکشن ہوتا رہے، یہی تسلسل چلتا رہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم اس کو لنک کرتے ہیں نا ایک مزدور کی تنخواہ سے، جی، تو اس اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے وہ ان مزدوروں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کے کارخانہ دار، اس کے صنعت کار، تاجر، تمام لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو اتنا نہیں بنانا چاہیے. ہاں جو آپ نے بات کی کہ یہ بیک ڈیٹڈ اور 600% بنا دی اسپیکر کی اور چیئرمین کی. دیکھیں نا ایک حد بھی ہونی چاہیے. ایک چیز ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں جی،
तनख्वाहें बढ़ाने का ये जो मूवमेंट थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान लाए थे नेशनल असम्बली में, बड़े अरसे से नहीं बढ़ी। और इसमें जो पहले दस्तखत हुआ था, इनके पार्टी के 3 लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा शो के बाद। हाँ, पब्लिक रिकॉर्ड है, बता दें। छोड़ दे पर इख्तियार साहब मसला है कि अच्छा, जब आगे भी सुन ले, हालत देख लेने इस वक्त अवाम की, आगे भी सुन ले, आपको हमने साइकिल भी चलाते देखा जब 150 रुपए का पेट्रोल था, जब आप एहतजाज करते थे, और अब 250 पे जो है आप कौम को कहते हैं यार और नो बर्दाश्त ये करो। पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे आ गई है। हाँ। वो जो मैं साइकिल पे बैठ के असम्बली आया था ना, वो मैं इसलिए आया था कि मैं इनको याद दिला रहा था कि आपका लीडर कहता था कि मैं साइकिल पर बैठकर पीएम हाउस जाया करूं, हॉलैंड के वजीर आजम की तरह। हॉलैंड के वजीर आजम की तरह। फिर वो 500 रुपए लीटर जो के बैकग्राउंड है हेलीकॉप्टर पे ना, जाते वो थे। ये था। दूसरा ये था कि पेट्रोल था हमारी हुकूमत में 65 रुपए का, ये कहते थे कि हम देंगे 40 रुपए में। 55 तो ये लोग नहीं, 40 का, असद उमर 40 का ऐलान 40 किया। का था। ये जब 150 पे पहुंच गए तो मैं का एक साइकिल की याद दिला दूं, दूसरा पेट्रोल वैसे की याद शहबाज दिला शरीफ साहब भी इनसे कहते थे कि 70 रुपया सस्ता करो, अभी आप 84 रुपया टैक्स ले रहे हैं पर लीटर, तो कुछ सर, सस्ता आप भी तो ये मेंबर असम्बली है इस वक्त, उससे पहले भी थी। 21 फरवरी में इमरान खान जो IMF के साथ मुआहदा लिख कर गए हैं, उसमें पेट्रोल, ये मोटरवेज एयरपोर्ट्स गिरवी रखवाकर पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत 300 रुपए प्लस लिख कर गए हैं। मसला है कि वो तो मुआहदा खत्म हो गया ना, अब तो नहीं, नया खत्म प्रोग्राम नहीं हुआ, अब तो नया नहीं, प्रोग्राम। अच्छा, ये इमरान खान उसका डबल नुकसान नहीं, पर ये जो नई डील हुई है सर, निगोशिएट हुई सुन है, इसको लीजिए, पहले आप शैला पूरा आपा, करिए। शैला सर, आप फिर इसको मेरे जरा फिर नई डील हुई है सर, नया negotiate हुआ है प्रोग्राम। इफ आई एम रॉन्ग, जी जी, मुआहदा करना एक जुर्म था, मुआहदा करके उसको तोड़ के जाना ये उससे चल मैं फैसल, टाइम की कमी में फैसल भाई को भी जरा शामिल कर। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।